آج ماہروخ ہیلپ کا سالانہ ڈنر تھا اور ماہروخ سج دھج کر تیار تھی۔ بلیک شیفون کی سنہری نفیس بارڈر والی ساڑی، خوبصورت قیمتی جھمکے، بے حد سٹائلش جڑاؤ نیکلس گلے میں ڈالے وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ میک اپ پارلر والی گھر آ کر گئی تھی۔ پاؤں میں نفیس نازک سنہری سینڈل تھے۔ فائقہ بہت دھیان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری فکر تھی۔ ماہروخ نے اسے انوائٹ کیا تھا، لیکن فائقہ نے منع کرتے ہوئے کہا تھا، میں اتنی جلدی جا کر کیا کروں گی؟ تمہارا تو پہلے پہنچنا ضروری ہے، سب کچھ دیکھنا ہے، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری شکر گزار ہوں فائقہ، تم نے 2-3 روز اور بڑھا لیے۔ میں بہت خوش ہوں۔ تمہارے ساتھ گزرا وقت میرے لیے قیمتی خزانوں سے کم نہیں ہے، لیکن وقت پر پہنچ جانا۔ اور پلیز کوئی ڈھنگ کی ساڑی پہن کر آنا۔ تم چاہو تو میری وارڈروب سے کوئی بھی چیز سلیکٹ کر سکتی ہو۔ کیوں؟ میرے کپڑوں سے تمہیں شرمندگی ہوتی ہے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ اگر ایسی بات ہے تو میں نہیں جاتی، لیکن میں جاؤں گی تو اپنے ہی کپڑے پہن کر آؤں گی۔ ٹھیک ہے یار، تم وہ اکیلی ہستی ہو جو کبھی مجھے شرمندہ نہیں کر سکتی۔ لیکن خیر، تم اور تمہاری سو کالڈ ایگو۔ اب ناراض نہ ہو جانا اور ضرور آنا۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ وقت پر پہنچ جانا۔ اور یہ ایمی کدھر ہے؟ کمرے میں ہوگی۔ اوفو، جانے کس کی بوڑھی روح گھس گئی ہے اس لڑکی میں۔ خیر، تم اسے میری طرف سے بائے بول دینا، مجھے پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ فائقہ نے افسوس سے اسے دیکھا، پھر دھیرے قدموں سے چلتی ہوئی ایمی کے کمرے میں آ گئی۔ ایمی نے مسکرا کر اسے دیکھا اور وش کیا۔ فائقہ کے ہاتھ میں کچھ بروشر تھے۔ ایمی بیٹا، یہ کچھ بروشر ہے، میں تمہارے لیے لائی ہوں، تم تھوڑی دیر انہیں پڑھ لو۔ اتنی دیر میں ایک چھوٹا سا کام کر کے آؤں، پھر ہم مل کر یہ DVD دیکھیں گے۔ یہ کیا ہے آنٹی؟ اس نے جاننا چاہا۔ تم پڑھو گی تو پتہ چل جائے گا۔ وہ پیار سے اس کے گال تھپ تھپا کر باہر نکل گئی۔ 20 منٹ بعد واپس آئی تو ایمی کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی جان گئی کہ وہ کنفیوز، حیران اور کچھ شرمندہ سی ہے۔ بروشر ہاتھ میں لیے وہ سکتے کی حالت میں انہیں گھور رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا، پھر DVD اس کے ہاتھ میں دی۔ اب یہ DVD پلیئر میں لگاؤ اور TV آن کر دو اور پھر میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ ایمی خواب کسی حالت میں اٹھی اور سب کچھ کر کے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ فائقہ نے اسے ہمت دینے کے لیے اپنے ساتھ لگا لیا اور دونوں TV اسکرین پر دیکھنے لگیں۔ اس میں بچوں کو بہت ہی سادہ اور پاک صاف انداز میں احتیاط کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ کسی غیر معمولی طور پر چھونے یا غلط حرکت کو بھی ممی ڈیڈی کے ساتھ شیئر کرنے کو کہا گیا تھا۔ کھیل ہی کھیل میں ڈھیروں گہری باتیں سمجھائی گئی تھیں۔ جیوں جیوں ایمی دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرتے جا رہے تھے، رنگ اڑ رہا تھا۔ جیسے ہی پروگرام ختم ہوا، وہ ضبط نہ کر سکی اور فائقہ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فائقہ اسے باہوں میں لیے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر اسے تسلی دیتی رہی۔ جب ایمی آنسوؤں کے راستے دل کا غبار نکال چکی تو سیدھی ہو گئی۔ میں نے ممی کو کئی بار بتانے کی کوشش کی آنٹی، لیکن ممی نے کبھی موقع ہی نہیں دیا۔ کبھی ان کا فون آ جاتا، کبھی انہیں کہیں پہنچنے کی جلدی ہوتی، زیادہ وقت تو وہ گھر میں ہی نہیں ہوتی تھیں۔ فائقہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میں تمہاری دوست ہوں، تمہیں مجھے پر بھروسہ ہے نا؟ ایمی نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو پھر تم مجھے کچھ بھی بتا سکتی ہو، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اس نے کہا تھا اگر میں نے اپنی سیکرٹ کسی کو بتایا تو وہ میرا گلا کاٹ دے گا۔ ایمی کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ میرے اور تمہاری ممی کے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ تمہیں ہاتھ بھی لگا سکے، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ پھر اس ڈری سہمی بچی نے اپنے دل کا سارا درد اس کے سامنے انڈیل دیا۔ پارٹی شباب پر تھی جب ماہروخ کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ نمبر دیکھ کر اس نے جلدی سے موبائل آن کر کے کان سے لگا لیا۔ بے مروت سہیلی، نہیں آئی نا تم؟ میں تم سے بہت ناراض ہوں۔ گھر کب آ رہی ہو؟ کچھ ایسا تھا فائقہ کی آواز میں کہ وہ ٹھٹک گئی۔ ابھی تھوڑی دیر لگے گی فائقہ، کچھ بہت اہم گیسٹ ہیں جن سے خاص ملاقات کرنی ہے، پھر فنڈ ارینجنگ کے بارے میں ایک میٹنگ ہے۔ میرا خیال ہے ماہروخ تم ابھی آ جاؤ۔ فائقہ کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ او فائقہ، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس وقت کیسے آؤں۔
اور مجھے سمجھ نہیں آتی معروف کہ وہ بروشر جو تم ساری دنیا کے گھروں اور اسکولوں میں بانٹ رہی ہو ان میں سے ایک اپنی بیٹی کو کیوں نہیں دے سکتی تھی۔ فون ایک دم بند ہو گیا، معروف وہیں فریز ہو گئی، دل ایک دم بیٹھ گیا۔ ہیلو بیوٹیفل، رزاق پیچھے سے اس کے کانوں میں بولا۔ زبردست پارٹی، اس نے تعریف کی، لیکن معروف نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ یار ایک بات تو بتاؤ، وہ بے تکلف ہوا تھا، تمہارے گھر میں سب کہیں گئے ہوئے ہیں؟ پچھلے 3 دن سے جا رہا ہوں، کوئی دروازہ ہی نہیں کھول رہا۔ اینی وے آئی وانٹ ٹو انجوائے۔ وہ تھرکتا ہوا چلا گیا۔ معروف نے جلدی سے فائقہ کا نمبر ملانا چاہا مگر وہ بند تھا۔ کیا بات ہے معروف؟ اس کی دوست مسز کاشان اس کا چہرہ دیکھ کر چونکی۔ آئی ایم سوری شازیہ، وہ ایمرجنسی سے بولی۔ فائقہ کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، میرا جانا بہت ضروری ہے، تم گیسٹ کو دیکھ لینا اور فنڈ ارینجنگ کی میٹنگ کینسل کر دینا۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ آخر فائقہ کا مطلب کیا تھا؟ کیا ہوا تھا گھر میں؟ کیا ایمی؟ آج پہلی بار اس کا دل ایمی کے لیے ڈرا ہوا تھا۔ آج پہلی بار ایمی کے لیے پیار جاگا تھا دل میں۔ آج پہلی بار اسے لگا تھا کہ ایمی اس کی اولاد ہے، اور آج پہلی بار اس کی سیفٹی کے بارے میں پریشان ہوئی تھی۔ فائقہ نے اسے ساری بات بتائی تو بوکھلائی سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ نہیں، وہ جلدی سے بیٹھ گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے فائقہ؟ وہ تو ہمارا دوست ہے، ہم نے تو انہیں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا۔ یہی تو تمہاری غلطی تھی معروف۔ نہیں، میں نہیں مانتی، تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ تو ایمی سے پیار کرتا ہے، وہ تو تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے؟ فائقہ بہت گمبھیر تھی۔ اسی بیچ باہر ڈرائیو وے پر کسی گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ فائقہ نے ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا، وہ رزاق تھا۔ اندر اندھیرا تھا اور باہر خوب تیز روشنی، اس لیے رزاق اسے جھانکتے نہ دیکھ سکا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا نا؟ فکر نہ کرو، ابھی آ جائے گا۔ یہاں اندھیرا ہے، تم اس پردے کے پیچھے چھپ کر باہر دیکھو، اور یہ باہر کا دروازہ تھوڑا سا کھول دو تاکہ میں جو بات کروں باہر آسانی سے سنی جا سکے۔ ماہروخ نے دیکھا وہ رزاق کی گاڑی تھی، وہ نکل کر تیز قدموں سے ادھر آ رہا تھا۔ ماہروخ، ایمی نے مجھے سب بتا دیا ہے، اس کے ساتھ کیسی زیادتی ہو رہی ہے، وہ کیوں چپ ہو کر رہ گئی ہے، کیوں اتنی اداس رہتی ہے، اور تم فکر نہ کرو، میں اس سے بھی اگلوا لوں گی جس کا نام اس نے لیا ہے۔ مجھے تو پہلے ہی اس پر شک ہوا تھا، تم لوگ ہی اس پر اندھا بھروسہ کرتے ہو۔ اب آنے دو اسے، پولیس کو فون کر کے اسے جیل نہ بھیجا تو میرا نام بھی فائقہ نہیں۔ فائقہ اونچی آواز میں بولی تاکہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھتا رزاق ایک ایک بات سن سکے۔ ماہروخ نے دیکھا اس کے پیر ایک دم سے رک گئے، رنگ اڑا ہوا، اور وہ بجلی کسی تیزی سے پلٹا اور گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے گاڑی بیک کی، جلدی میں 2-3 گملوں کو گرایا، گیٹ سے ٹکرایا اور تیزی سے نکل گیا۔ ماہروخ سفید چہرہ لیے قالین پر بیٹھتی چلی گئی۔ فائقہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور اس کے کندھوں پر ہاتھ پھیلائے وہ دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی۔ تم خدا کا شکر ادا کرو، میں نے وقت رہتے مسئلے کو پہچان لیا، مجرم کو پہچان لیا۔ میری ایمی سے بات ہوئی ہے، بات دور تک نہیں گئی، ہم نقصان سے بچ گئے ہیں، خدا نے اپنا رحم کیا ہے ہم پر۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گی فائقہ، اسے جہنم تک پہنچائے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ اس نے اس طرح ہمارے بھروسے کا خون کیا، ہم نے اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے کھول دیے، اسے گھر کے ممبر کا درجہ دیا، اور اس نے ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں اسے مار ڈالوں گی، اب وہ ادھر آنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا۔ فائقہ دھیمے لہجے میں بولی تو ماہروخ اس کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فائقہ نے اسے رونے دیا، دل کا درد نکلنے دیا، وہ رو رو کر تھک گئی تو سیدھی ہوئی۔ سارا قصور میرا ہے، میں جو ساری دنیا کو آگاہی کا سبق دینے نکلی تھی، گاؤں گاؤں گھر گھر سارے اسکولوں میں بروشر بھیج کر لوگوں کو اپنے بچوں کو خبردار کرنے کی جانکاری دے رہی تھی، اپنے گھر اور اپنی بچی کو بھول گئی۔ میں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یہ سب باتیں تو وہ بس دوسروں گھروں اور دوسروں کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، میری بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ لیکن میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچا ہی کب تھا، اسے اتنی اہمیت ہی کب دی تھی؟ وہ میری ذمہ داری کبھی رہی ہی نہیں، وہ تو نوکروں کے سائے میں پل رہی تھی، اور میں لوگوں کی تعریفوں اور خدائی فوجداروں کی قبولیت کے میڈل سینے پر سجانے کی کوشش میں دیوانی ہو رہی تھی۔